رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا نے ختم کی ان پر نبوت بھی رسالت بھی. خدا نے ختم کی ان پر نبوت بھی رسالت بھی. نبی ہیں آخری اور آخری ہے ان کی امت بھی. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کسبنا میں ہدیہ عقیدت و محبت کے بعد قابل سادہ کرام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ جس نے نماز جمعہ المبارک کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی سعادت سے بہرہ فرمایا. آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اسی مناسبت سے سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کم و بیش 100 سے زائد آیات میں اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر فرمایا. اور اگر احادیث مبارکہ کے مجموعہ کو اکٹھا کیا جائے 200 سے زائد احادیث مبارکہ ایسی ملتی ہیں جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر فرمایا. اب عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کی صدائیں بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو رب کے راستے تک بلانے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم تک جس سلسلہ نبوت کا آغاز کیا اور یہ منصب جاری فرمایا اس منصب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے ساتھ اللہ نے مکمل فرما دیا. اب قیامت تک نہ تو کوئی نیا دین آئے گا نہ کوئی نئی شریعت آئے گی نہ کوئی نیا اللہ کا کلام آئے گا اور نہ ہی کوئی اللہ کا پیغمبر یا رسول آئے گا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے ساتھ خالق لم یزل نے وہ جو نبوت کا سلسلہ نور چل رہا تھا اس کو اختتام پذیر فرما کر یہ اعلان کر دیا اب صبح قیامت تک نبوت قائم رہے گی تو مصطفیٰ کی قائم رہے گی, شریعت قائم رہے گی تو مصطفیٰ کی قائم رہے گی, اور دین رہے گا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رہے گا. قرآن بھی آقا کا ہوگا, کلام بھی اللہ کا, فقط یہی رہے گا. اب صبح قیامت تک کوئی اور کلام آ سکتا نہیں. خاتم النبیین کے لفظ کے حوالے سے تھوڑی سی عرض کرتا چلوں. دو طرح کی قراتیں آتی ہیں.
تا کے اوپر زبر اور تا کے نیچے زیر. اگر تا کے نیچے زیر پڑے تو اس کا معنی یہ بنے گا خاتم، ختم کرنے والا، اختتام پذیر فرمانے والا. اگر خاتم النبیین پڑھے ترجمہ یہ بنے گا، معنی یہ بنے گا آقا کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو سلسلہ نور نبوت کا چلتا آ رہا تھا اس کو اختتام پذیر فرمانے والے. اور اگر تا کی زبر کے ساتھ پڑھے خاتم النبیین تو خاتم کہتے ہیں مہر کو. مہر کی مثال میں تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج بھی جب کسی علاقے کی ڈاک تیار ہو جاتی ہے، ڈاک خانہ سے اسے روانہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، سارے خطوط کو ایک تھیلے میں بند کیا جاتا ہے، تھیلے کے اوپر سے گرہ لگائی جاتی ہے، گرہ لگانے کے بعد لاک کے ساتھ مہر ثبت کی جاتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخصوص وقت پر پہنچنے سے پہلے نہ اس میں کوئی خط شامل ہو سکتا ہے، نہ شامل جو ہے ان میں سے نکالا جا سکتا ہے. تو پھر معنی یہ ہوگا خاتم النبیین کا سلسلہ نبوت کے اوپر آقا کریم نے ایسی مہر لگا دی کہ اللہ کے تشریف لانے والے انبیاء میں سے نہ تو کسی سے نبوت کو چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی سلسلہ نور نبوت میں کسی ایرے گہرے کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو گویا صبح قیامت تک اگر کسی ناپاک نے ایسا دعویٰ دائر کیا تو اس کی دلیل اور اس کے بارے میں پیش کی خبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود عطا فرما کے چلے گئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں. امام ترمذی نے کتاب الفطر کے اندر اس کو نقل فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، فرمایا یاد رکھنا ہر دعویٰ کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. سچ کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی کائنات میں نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ ملتی جلتی روایت حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام ترمذی نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رسالت اور نبوت اس کا منصب قد انقطعت منقطع ہو گیا، یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، اختتام پذیر ہو گیا. فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا جان لو میرے بعد نہ تو رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. مظفر وارسی نے بڑے خوبصورت لہجے میں اس حقیقت کو بیان فرمایا. آپ کہتے ہیں ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، ذلی یا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں. آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. آقا کریم علیہ السلام و تسلیم یہ اعلان فرما گئے کہ میرے بعد کائنات میں کوئی نبی آنے والا نہیں. حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس حقیقت کو بڑے آسان سے انداز میں آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے ایک مثال عطا فرمائی. آئیے سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور اس روایت کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ سلسلہ نور کلام پاک آپ سماعت فرمائیں، دلوں کا چین اور من کا قرار عطا کرنے والا ہے. میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے جملہ انبیاء کی مثال کا مثل رجل ایک ایسے شخص کی طرح ہے بنا بیتن فاحسنہ واجملہ،
جس نے خوبصورت گھر بنایا، مکان تعمیر کیا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، میں اسے بڑا خوبصورت بھی بنایا، حسن و جمال والا بھی بنایا، یوں سمجھ لے تزئین و آرائش بھی کرتا ہے، وائٹ واش کے ساتھ اس کو روشن بھی کرتا ہے، لالٹین اور چراغاں کرنے کے ساتھ اسے منور بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، لیکن فرمایا اس کے چاروں اطراف میں سے کسی ایک زاویے پہ ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیتا ہے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، فرمایا لوگ اس کے خوبصورت مکان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مکان کا طواف کرتے ہیں، چاروں طرف گھومتے ہیں، عش کا رکھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، داد تحسین دیتے ہیں، بڑا خوبصورت مکان بنایا ہے، بڑا عالیشان محل تعمیر کیا ہے، لیکن فرمایا جب اسے ایک خالی اینٹ کی جگہ پہ نظر پڑتی ہے نا، وَيَقُولُونَ حَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ، سوال کرتے ہیں اے اتنی محنت کرنے والے، تو نے یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی، یہ ایک گوشہ خالی کیوں رہنے دیا، اس کو مکمل کیوں نہیں کیا، پر کیوں نہیں کیا۔ اس سے آگے امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرماتے ہوئے آقا کریم کے فرمان کو ذکر فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وما ينطق عن الهوى کی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، قال فانا النبیۃ وانا خاتم النبیین، لوگوں یاد رکھو وہ آخری اینٹ میں رسول اللہ کی ذات ہے، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین بن کر آیا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو اور مجھے مثال کے ساتھ یہ سمجھا رہے ہیں، جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک درجہ بدرجہ، وقتاً فوقتاً، لمحہ بلمحہ مالک کائنات منصب نبوت کی عمارت کو تعمیر کرتے گئے، تشکیل دیتے گئے، بناتے گئے، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب میرا ظہور ہوا میری آمد کے ساتھ اللہ نے وہ ایک اینٹ لگا کر کے بھی منصب نبوت کو مکمل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نہ اب اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اب اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔ نبی بن کر امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے، مگر بن کر وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا۔ اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ مصطفیٰ کریم نبی بھی بن کے آئے، انبیاء کے امام بھی بن کے آئے، اور خاتم الرسول اور خاتم النبیین بھی بن کر کائنات میں تشریف لائے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی حقیقت کو آپ کے اوپر اور میرے اوپر آشکار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک سے ہی کچھ ناقص العقل باول قسم کے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ دائر کرنا شروع کر دیا، جن میں سب سے پہلا نام جس کذاب کا آتا ہے مسیلمہ کذاب ہے۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ دائر کر دیا، آقا کریم علیہ السلام تک خبر پہنچ چکی تھی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علانت اور ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرما جانے کی وجہ سے آپ اس لعین کو واصل جہنم نہ کر سکے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جب فائز ہوئے، آپ نے پہلا کام یہ کیا، اس لعین مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، اس جنگ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، اس میں 22,000 مرتد کافرین کو واصل جہنم کیا گیا۔ مرتد اس کافر کو کہتے ہیں جس نے کلمہ تو پڑھا لیکن کلمے سے پھر گیا۔ امام ابو حنیفہ جی سے واجب القتل قرار دیا، فرمایا اس کو توبہ کا بھی موقع نہ دیا جائے، اس کے دلائل سننے کی بھی اس کے مہلت نہ دی جائے، جہاں بھی ملے سرپن سے جدا کر دیا جائے۔ 1200 کی بعد صحابہ اکرام اس جنگ مبارک میں شہید ہوئے، جن میں سے 600 حفاظ تھے۔ انہی صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی جو مسیلمہ کذاب کے ظلموں پر بریت کا شکار ہوئے، جن کا نام حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسیلمہ کذاب نے جب آپ کو بلایا
کہا حبیب بن زید کیا میرا کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا میرے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ اتشہد انا رسول اللہ، کیا یہ تو گواہی دیتا ہے کہ انا یاد باللہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، میں تو سنتے ہی کوئی نہیں، تو کیا بولے جا رہا ہے؟ کیا ناپاک جملے اپنی زبان سے ادا کرتا جا رہا ہے؟ 3 بار اس نے کہا اتشہد انا رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، میں نہیں سنتا۔ 4تھی بار مسلمہ کذاب نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا دل و جان سے گواہی دیتا ہوں، میرے آقا اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے مصطفیٰ بتا کے چلے گئے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کائنات کا سب سے بڑا لعین اور جھوٹا ہوگا۔ مسلمہ کذاب نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کی، ایک ایک کر کے حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء مبارک کو کاٹا گیا۔ یوں سمجھ لیں ہاتھ کو کاٹتا تھا تو کہتا تھا کیا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ انکار کر دیتے۔ بازو کو کاٹتا تو کہتا کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ انکار کر دیتے۔ ایک ایک عضو کو کاٹتا گیا، یہاں تک کہ آخر میں آپ کی زبان تک کو کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، جان شہادت نوش کر دیا۔ لیکن حضرت حبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بار بھی زبان سے اس ناپاک لعین کی تائید میں جملہ نہ بولا۔ آپ آخر دم تک یہ کہتے گئے میرے کریم آقا خاتم النبیین ہے، میرے کریم آقا خاتم النبیین ہے، میرے کریم آقا خاتم النبیین ہے۔ گویا آپ کو اور مجھے حضرت حبیب بن زید الانصاری یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں لوگوں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ پھر میں یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے پر مصطفیٰ کے ساتھ غداری کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ جان تک کے نذرانے کو پیش کر دیا لیکن آخری دم تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کو نبھاتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے بعد ایک اور ناپاک اٹھا، یمن کے اندر اسود انسی نام ہے، دعویٰ نبوت دائر کر دیا، کثیر لوگوں کو اپنے جھوٹ کے پلندے کا شکار بنا کر دار اسلام سے خارج کرنے لگا۔ وہاں پر ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر امام نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اسود انسی نے جب حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا، اس نے بھی یہی جملے کہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں کلمہ مبارکہ پڑھ لیا تھا، لیکن آقا کریم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کے شربت دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے، درجہ صحابیت کے بجائے درجہ تابعیت کے اوپر فائز ہوئے۔ جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسود انسی نے یہ سوال کیا تشہد انا رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع، میں نہیں سنتا۔ لیکن جب اس نے یہ کہا نا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا دل و جان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ بار بار اصرار کے اوپر جب آپ نے انکار کیا، اسود انسی نے کہا آگ کو جلایا جائے، لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے، اس سے نظر آتش کریں گے۔ جب آگ کے انگارے دہکنے لگے، ایک ناپاک شخص آگے بڑھا، حضرت ابو مسلم خولانی کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھنے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نظر آتش کریں گے۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے کچھ سستے سودے کیے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاؤ، ہاتھ اور پاؤں باندھنے کی ضرورت نہیں۔ جس نبی کی ناموس پہ پارا ابو مسلم خولانی دے رہا ہے، اپنے قدموں پہ چل کے آگے میں جائے گا۔
حضرت ابو مسلم خولانی آگ میں تشریف لے کے گئے. کافی وقت گزارنے کے بعد آگ نے آپ کے ایک بال مبارک کو بھی ڈھیکا نہ کیا، نہ جلایا. آپ مسکراتے ہوئے جب آگ سے باہر تشریف لائے نا، اسود انسی کے قریب جتنے اس کے جھوٹ کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ہر ایک کی زبان پہ جاری تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں مصطفیٰ کریم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس کے چیلوں میں سے ایک نے کہا اگر ابو مسلم خولانی یہیں پہ رہے تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، ان کو جلا وطن کر دیا جائے. آپ کو یمن سے جلا وطن کیا، مدینہ طیبہ تشریف لے کے آ گئے. مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں. رازدار نبوت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب جناب ابو مسلم خولانی کو دیکھا نا نماز ادا کرتے ہوئے، نماز جب فارغ ہوئے آپ نے فرمایا من انتا من این جیتا، بھائی آپ کا تعارف کیا ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا میں یمن سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے سنا ہے یمن میں ایک شخص نے حضور کی ناموس پہ پارا دیتے ہوئے یہ اللہ نے شان سے عطا کی ہے کہ آگ نے بھی اس کا کچھ بگاڑا نہیں. کیا آپ نے سنا ہے؟ قربان نے ان سچوں کی سچائی اور اخلاص کے اوپر آج ہم ادنا سی اچھائی کر لیں، اگر کوئی پوچھ بیٹھے یہ کام کس نے کیا، ہم کہتے ہیں جناب والا میں نے کیا، یہ سیرا میرے سر جاتا ہے. لیکن ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے اپنی کنیت کو ذکر فرما دیا. فرمایا کہ جناب والا سنا ہے ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن صوب ہے. آپ نے جب یہ سنا نا، حضرت عمر بن خطاب اللہ نے فراست کا نور بھی عطا فرما رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ ایسے بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کی ناموس پہ پارا دے کے آ رہے ہیں. آپ کو اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے دوارے پہ کھڑے ہیں، اس پیغمبر کی قسم ہے، سچ بتائیں کہیں آپ بھی تو ابو مسلم خولانی نہیں ہیں. جب آپ نے یہ جملہ بولا نا تو کہنے لگے حضور والا میں ہی ہوں. پھر روایت میں آتا ہے کندھوں پہ اٹھا کر جناب صدیق اکبر امیر المومنین کی بارگاہ میں لے کے گئے، اور لے جانے سے پہلے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دونوں نگاہوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیا. کہا کتنی شان والا وہ مرد ہے جس کو اللہ نے رسول کی حرمت کے لیے منتخب فرما دیا. شیخین ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف پیکر عدالت ہے، درمیان میں تابعی بزرگ حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہاں پر حضرت عمر بن خطاب نے ایک تاریخ سال جملہ ارشاد فرمایا دعا کی. اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی رانی فی امت محمد من فعل بی کما فعل بی ابراہیم. فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے مصطفیٰ کی امت میں سے وہ چہرہ دکھا دیا جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو آتش نمرود میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ کیا گیا. اقبال کے لہجہ کو کر دیکھا جائے، آپ پکار اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرت شاہ مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے 1974 میں اسمبلی میں بل پیش کیا، بھٹو صاحب نے کہا نورانی صاحب یہ آپ نے کیا کام کیا، تکفیریت کو محراب و منبر تک محدود رکھتے، مساجد اور مدارس تک محدود رکھتے، آپ اسمبلی کے فلور میں یہ فیصلہ لے کے آ گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے کرسی کھینچی بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھٹو صاحب بتائیں آپ منتخب وزیر اعظم ہیں؟ بھٹو صاحب نے کہا یقیناً منتخب وزیر اعظم ہوں. آپ نے کہا کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نہیں میں ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ بھٹو صاحب نے کہا میں تو یہی کہوں گا یا باغی ہے یا پاگل ہے. نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب پھر یاد رکھیں وزارت کا عہدہ بڑا چھوٹا ہے، منصب نبوت بڑا ہوتا ہے. فرمایا وزارت عظمیٰ میں دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، مصطفیٰ کے اشاعت کسی باغلے کو کیسے برداشت کریں جو دعوی نبوت بھی ظاہر کرے، لوگوں کو جھانسے میں لائے اور مسلمانوں کو معصوم لوگوں کو دائیں اسلام سے خارج کرے. پھر اللہ نے یہ شان عطا فرمائی 7 ستمبر 1974 کو مسلم
اسٹیٹ اسمبلی سے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا۔ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے بل پیش کیا نا تو مجھے قادیانیوں کے گروہ کی طرف سے 1 کروڑ روپے کی آفر کی گئی۔ یہ سن 74 کی بات کروں جہاں پر کرنسی آنی اور دوانی میں چلتی تھی۔ 1 کروڑ روپے کی آفر کی اور کہا کیا؟ کہا جناب والا قادیانی کافر کا جملہ جو ہے نا اس کو تھوڑے سے نرمی کریں، مرزا کو مجدد کہہ دیں، مصلح کہہ دیں، تھوڑی سی نرمی کر دیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو پہلے کے بک چکے ہیں۔ حیران ہوئے، ہم نے کروڑ کی آفر کی ہے، اس سے بڑھ کر دام کس نے لگا دیے؟ حضرت شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ان کی نظروں میں نظریں ڈال کر کہا فرمایا ہم کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں بکے، جس کی ناموس کا پہرا دے رہے ہیں اس کی زلفوں میں بک چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو ایک بار مصطفیٰ کے نام پہ بک جاتا ہے، زمانہ لاکھ کوشش کر دے خرید نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے جوتی کی نوک پہ ان کے 1 کروڑ کو رکھا اور کہا جب تک جیئیں گے مصطفیٰ کی ناموس کا پہرا دیتے رہیں۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینہ میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور خالد محمود خالد نے تو قلم ہی توڑ دیا، فرماتے ہیں بے نام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے 1984 میں پھر قادیانیوں نے اسمبلی کی طرف رخ کیا، کہا ہمیں نمازوں سے روکا جاتا ہے، ہمیں اذانوں سے روکا جاتا ہے، ہمیں بلند آواز میں کلمہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے، وعظ و نصیحت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اگر غیر مسلم اقلیت ہم ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ علماء نے دلائل پیش کر کے پھر یہ بھی ہماری اسمبلی نے فیصلہ دائر کیا مقدمے کو خارج کرتے ہوئے، یہ فیصلہ آج ہمارے آئین میں تحریر شدہ ہے۔ قادیانی چونکہ مسلمانوں کی پہچان کو استعمال کرتے ہیں، لبادہ مسلمانوں کا اوڑھتے ہیں، نہ یہ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کو پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنی مساجد کے اوپر مینار لگا سکتے ہیں، نہ ہی مینار کے اوپر سپیکر لگا سکتے ہیں، نہ ہی بلند آواز میں اذان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی عوام الناس میں کسی مجمع میں اپنی تبلیغ اور پرچار کر سکتے ہیں۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور ہمارے اسلاف نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر اپنی جان تک کے نذرانوں کو پیش کر کے آقا کریم کی ناموس کا پہرا دیا۔ مرزے نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو چیلنج کر دیا، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تھے، سرکار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا میرے علی آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، وہاں پہ ایک باولا میری امانت میں خیانت کر رہا ہے، آپ واپس پلٹے 2 کتابیں مرزے کے جواب میں لکھی۔ مرزے نے دعویٰ کر دیا، مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ مناظرے کی جو شرائط تھی ان میں سے چند شرائط یہ تھیں، کاغذ لے لیں، قلم لے لیں، سورہ فاتحہ کی تعریف کریں، تفسیر کریں، جس کی تفسیر زیادہ اعلیٰ ہوگی وہ سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں مناظرے کو قبول کرتا ہوں، چیلنج کو قبول کرتا ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ فرمایا کاغذ بھی ہوگا، قلم بھی ہوگا، ایک جگہ پہ رکھ دیں گے، چند گز کے فاصلے پہ تو بھی کھڑا ہو جانا، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، فرمایا اپنے اپنے قلم کو حکم دیں گے، فاتحہ کی تعریف کرنے لگ جائے، تفسیر کرنے لگ جائے، جس کا قلم لکھنے لگ گیا وہ سچا ہوگا، جس کا قلم لکھنے سے عاجز آ گیا وہ خود بھی جھوٹا ہوگا، دعویٰ بھی جھوٹا ہوگا۔ کسی نے پوچھا حضور والا بڑا دعویٰ کر دیا، حضور میرے علی نے فرمایا دعوے اپنی قوت پہ نہیں کیے جاتے، میری پشت پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، آقا عطا فرماتے جا رہے تھے، میرے علی دعوے کرتا جا رہا تھا۔ اللہ کریم حضور کے نام کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔